اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جادو اور نظر بد لگنے کی وجوہات کیا ہیں، کیا ریزنز ہوتی ہیں، کیوں ایسا ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جب ایسی کوئی تکلیف پہنچے تو انسان سوچے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی مقصد ہے، اور اگر آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، مصیبت آنے پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر یہ بات یاد رہے کہ ہر بیماری، تکلیف یہ تقدیر کا حصہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کی تقدیر بھی بنائی۔ تو اسی لیے مومن کیا کہتا ہے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، وہی ہمارا مولا ہے، یعنی اس کو ٹھیک بھی وہی کرے گا، اس تکلیف کو دور بھی وہی کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ کا اذن کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو وجوہات ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے اذکار میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، تعوذات میں کمی کرتا ہے تو شیطان کو اٹیک کا موقع مل جاتا ہے۔ جیسی سمپل سا فارمولا ہے، آپ کو سردی کیوں لگ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے پراپر کلودنگ نہیں کی ہوتی، آپ نے پراپر اپنے آپ کو ڈریس اپ نہیں کیا ہوتا، تو وہ پھر آپ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو اسباب کی، یہ دنیا اسباب کی ہے، تو وہ اسباب کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ بھی ہے، ان کے اندر اثرات بھی ڈالے ہیں، تو وہ مخصوص اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر عامل ہوتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ نظر بد ایک قسم کے تیر ہوتے ہیں جو محسود کی طرف حاسد اور عین یعنی نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں۔ کبھی تو وہ ان کا نشانہ بن جاتا ہے، کبھی وہ خطا ہو جاتے ہیں، یعنی تیر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس بندے کو نہیں لگتے۔ پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں تو اس پر کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، یعنی اگر عبادات وغیرہ کی زرہ اس نے نہیں پہنی ہوئی تو اس پہ لگ جاتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ صبح و شام کی اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں، تو جو شخص صبح و شام کی اذکار کی حفاظت کرے وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، اور اس نے اپنے اوپر حفاظت کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی تیر آئے بھی تو وہ بسم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کو نقصان نہیں دیتے۔ اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت انسان پر امتحان اور آزمائش کے لیے آتی ہے، انسان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ اور پھر جادو اور نظر بد کی علامات کیا ہیں، کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ جادو ہے یا نظر بد ہے؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کے اوپر کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں اور کیا علامات ہوتی ہیں۔ مثلا جب انسان پر جادو ہوتا ہے یا اس کو نظر لگتی ہے تو وہ دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، یعنی اچانک اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی ایک اچھا بھلا چنگا بھلا انسان، بھلا مانس گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، یہ دیوانگی ہے نا، پاگل پن ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی، یعنی اس میں پاگل پن کے سے دوڑے پڑنے لگتے، مثلا چیخو پکار کرنے لگتا ہے، یا اور اسی طرح کی کچھ حرکات اس سے سردرد ہونے لگتی ہیں جو عام نارمل حالات میں نہیں ہوا کرتی، یعنی ویسے وہ انسان بالکل صحیح بہیو کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اچھے بھلے، بہت با اخلاق، با حیا، بہت اچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ یکایک ان کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں
کہ جو ان کی ساری عقل چھین لیتی ہیں. پھر اسی طرح شدید بیماری کا اچانک شکار ہو جانا. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے. وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ نہا سکیں. سہل نے اپنے اوپر سے اون کا جبہ اتارا. عامر کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی. وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا. میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی تو میں اس کے پاس آیا. اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے. گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے، یعنی اس کی شکل اچھی لگ رہی ہے جیسے دلہن وغیرہ کو دیکھتے ہیں، یا ویسے ہی کبھی کوئی شخص بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے برکت کی دعا کر دے کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے. اب یہ خاص نظر کی دعا ہے، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. اب بچہ مثلاً بہت رو رہا ہے، کوئی بھی ان یوزول سمٹمز ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی اچانک کی بیماری لگ گئی ہے، تو اس صورت میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دعا کو پڑھنا جو ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے. آپ کہاں سے پڑھتے تھے؟ آپ کو جو کچھ ملتا تھا وہ وحی الہی سے ملتا تھا. اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس سے دور کر دے اس کی گرمی، یعنی اگر نگاہوں کی گرمی اس کے اندر آئی ہے تو وہ دور کر دے، اور سردی اور بیماری اور لاغری. ووصبہا، وصب کہتے تھکاوٹ اور لاغری. پھر اسی طرح چہرے پر دھبے پڑنا، یہ بھی نظر لگنے کی علامت ہوتی ہے. چھائیاں وغیرہ پڑنا جو ہوتا ہے. پھر بچوں کا بلا وجہ روتے رہنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا تھوڑا بہت روئے، اس کو بہلائے وہ بہل جاتا ہے، دودھ پلائے پینے لگ جاتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے بچے پالے ہیں انہیں یاد ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کہ بچے نے جو رونا شروع کیا، آپ دودھ پلا رہے ہیں تو دودھ نہیں پی رہا، کھڑے ہو رہے ہیں، لیٹ آ رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، چھنچنے جھنجھنے سب کام کر لیے، لیکن بچہ ہے کہ چپ ہی نہیں کر رہا. یعنی وہ ساری چیزیں جن سے وہ آسانی سے بہل جاتا ہے ان سے وہ بہل کے نہیں دے رہا. تو یہ بھی کس چیز کی علامت ہے؟ نظر کی. کیا دلیل ہے کہ یہ نظر کی علامت ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو جس کا بچہ روئے چلے جا رہا تھا اور چپ نہیں کر رہا، آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کرایا؟ تو ماؤں کو بچے پالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تعلیم دی جائے کہ اگر بچے میں ان یوزول سمٹمس ہوں تو پھر اس کے اوپر وہ خود دم کرے. کیونکہ کتنے دن کسی کے پاس لے جایا جا سکتا ہے اور کتنے دن کوئی ہماری خدمت کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اس علم کا ہونا ضروری ہے. کسی کے بار بار بھی لگتی رہتی ہے کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ماں ہی کی لگ جاتی ہے، ماں ہی کو پیار بڑا آ جاتا ہے اپنے بچے پر. ہوتا ہے نا بعض اوقات دل کلکاریاں سے لینے لگتا ہے، تو وہ جو اندر ایک جوش جذبہ یا ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بعض اوقات نکل کے پھر دوسرے کے اوپر جا کے پڑتے ہیں تو وہ کمزور بچے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اس کا. تو پھر جب ماں کو ذرا سا بھی محسوس ہو کہ ایسا کچھ ہوا ہے فوراً خود ہی دعا پڑے. میرا بیٹا بہت چھوٹی ایج سے الحمدللہ جماعت سے نماز کراتا تھا، تو اکثر ہم کئی بار اس کے بارے میں بات کرتے تھے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ماں کی بھی لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس کی لگے. تو اچانک کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جب نماز پڑھانے کھڑا ہوتا تو اس کے سر میں اتنا شدید درد ہوتا تھا، لٹرلی اپنے بالوں کو پکڑ کے وہ زمین پہ سر رکھ لیتا تھا اور بہت تیز درد ہوتا تھا. تو کافی ہم پریشان ہوئے. اس کو 2 یا 3 ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کر گئی میں. انہوں نے سارے ٹیسٹ کیے، سب کچھ کروا لیا، MRI بھی کروایا اس کا، کسی بھی چیز میں کچھ بھی نہیں آیا. اس کے بعد الحمدللہ میں اس کو حرز عظیم اور باقی نظر کی دعائیں ہمیشہ کرتی تھی. تو الحمدللہ انہی سے ٹھیک ہوا اور رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آیا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر ہوا اس کو، تو پھر اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا اور بہت تیز درد ہوتا تھا. تو 2-3 بار اس کے ساتھ ایسا ہوا، بہت ہی سیویئر اٹیک ہوتا تھا مطلب ان ساری چیزوں کا. پر الحمدللہ جب بھی ہوا تو الحمدللہ میں نے صرف اس کو قرآن سے اور رقیہ سے کیا اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا.
اسی طرح بچے کمزور ہو جاتے ہیں، سوکھے کا مرض آپ نے سنا ہوگا، سب کچھ کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کی جان نہیں بنتی، کمزور ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا سے کہا، کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی یعنی جعفر بن ابی طالب کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے، انہیں کھاتے پیتے کچھ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں دم کرو۔ انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی انہوں نے دم کے کلمات کچھ بتائے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو مسنون دم ہے ہی، لیکن بعض اوقات کوئی شخص آپ کو کوئی آیت بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھ کے دم کرو، یا کوئی اور اس طرح کے الفاظ بتا دیتا ہے، تو ہمیشہ یہ چیک کرے کہ اگر ان کے اندر کوئی شرکیہ بات نہیں تو وہ بھی پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے، ایز لانگ ایز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح اوپر سے گر جانا، پھسلنا، یعنی اچانک ہی کوئی گر گیا، ہم کہتے ٹرپ کر گیا یا کسی اونچائی سے گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پسلا دیتی ہے۔ اسی طرح دیگر جسمانی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلاً بغیر کسی وجہ کے مزاج میں تبدیلی آ جانا۔ آپ ہر روز صبح آرام سے اٹھتے تھے، اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے، اپنی روٹین تھی، ایک دن بھر کا ایک اسکیڈول تھا، لیکن آپ کے مزاج میں ایسی تبدیلی آ جاتی کہ کچھ کر ہی نہیں پاتے۔ تو بغیر اسباب کے مزاج میں تبدیلی آنے کی کچھ علامتیں ہیں، اگر وہ آپ کے اندر ہیں تو ان سے بھی ہوشیار رہیے۔ مثلاً سستی، گھبراہٹ، خاموشی اور تنہائی کی عادت، کہ لوگوں کو نہ فیس کر سکنا، کسی سے مل نہیں سکتے، یعنی پیپل فوبیا، یعنی کوئی بھی سامنے آ جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جائے کہ کب میری جان اس سے چھوٹے اور میں اپنے کمفرٹ زون کے اندر جا کے اپنی دنیا میں خوش رہوں۔ پھر ذہنی انتشار، یعنی کسی چیز پہ ذہن کا فوکس نہ ہونا، یعنی آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ وہ لائنیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ بے چینی کی کیفیت، لیکن جگہ بدلتے ہی افاقہ ہونا۔ مزاج میں حد سے زیادہ چڑچڑاپن، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، موڈ آف کر لینا، کسی کام میں دل نہ لگنا، کہیں ٹکنا ہی نہ، ایک کام ایک دن کیا پھر وہ چھوڑ دیا، پھر وہ شروع کیا پھر وہ چھوڑ دیا۔ نماز، روزہ اور دیگر عبادات سے دل اکتا جانا۔ کئی دفعہ کہتی ہیں نا مائیں، بچہ اتنی اچھی خود ہی سے نماز پڑھ لیتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا یہ ہو کہ آپ نے کسی سے کہا ہوگا میرا بچہ تو خود ہی پڑھ لیتا ہے نماز، اور وہی سے کام خراب۔ سر کا دکھنا اور بغیر سبب کے اچانک جسم گرم ہو جانا، حرارت بڑھ جانا۔ دونوں یا کسی ایک کندھے میں درد ہونا جیسے کہ کوئی انگارہ ہو، یعنی ایک جگہ خاص طور پر جیسے کوئی ہیٹ نکل رہی ہو وہاں سے۔ بیک ایک، نیچے کے حصے میں درد ہونا، یعنی جسم کے اچانک یہ جو بیک بون ہے اس کے نیچے درد۔ بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی بیماری کے بعد گرتے ہیں، یا تھوڑے بہت تو ہر ایک کے گرتے ہیں، روز تو گرتے ہی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ وزن کا اچانک کم ہو جانا، یعنی کھا پی رہے ہیں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، کھانے کی خواہش کا ختم ہو جانا، بھوک نہ لگنا۔ فضا میں خنکی بھی ہو تو جسم کی حرارت بڑھ جانی، باہر ٹھنڈا ہے لیکن جسم گرم ہوئے چلا جا رہا ہے، اور اسی طرح باہر گرمی ہے اور جسم ٹھنڈا ہی ہوا چلے جا رہا ہے۔ چیز کو ذہن میں رکھنے، حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت نہ ہونا، یعنی حفظ ہوتا ہی نہیں، کر کر کے پھر وہیں کا وہیں کڑے۔ کثرت سے پسینے آنا اور ان کی بو تبدیل ہو جانا، یعنی ایک تو ہر انسان کی ایک ہوتا ہے نا اسمیل ہوتی ہے، لیکن ایک وہ بہت اسٹرانگ قسم کی شروع ہو گئی۔ جلد پر پھوڑے پھنسیوں کا، خارش کا ظاہر ہونا، یا چیونٹیوں کے رینگنے کا احساس ہونا جیسے کچھ چل رہا ہے جسم پر۔ نیند کا کم آنا اور زیادہ تر جاگنا، انسومنیا جس کو بولتے ہیں۔ بعض اوقات دورے کی کیفیت کے دوران گردن ٹیڑھی ہو جانا، ڈراؤنے خواب آنا، بیداری میں بھی چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینا، علیحدگی اور تنہائی پسند کرنا، ذہنی پراگندگی، گھر والوں، دوست، رشتہ داروں سے معاملات بے سبب خراب ہونا، یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا وہیں گڑبڑ ہو گئی۔ رونے کی خواہش کرنا یا ہمیشہ روتے ہی جانا، یعنی رونے کو ہی بہت دل چاہتا ہے۔ تو یہ عوارض جو ہیں
یہ بیماریاں ہیں اور بیماریوں کی علامات ہیں. ان میں نفسیاتی، روحانی، جسمانی سبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. یعنی جسمانی بھی، روحانی، نفسیاتی، یہ سارے مل بھی جاتے ہیں بعض اوقات. جیسے اگر بنیادی بات آپ یاد رکھیں نا کہ کبھی جسم میں تکلیف شروع ہوتی ہے اور وہ روح پہ جا پڑتی ہے اور وہ روحانی بیماری بن جاتی ہے، اور کبھی روح پر کوئی چیز آتی ہے اور وہ جسم کی طرف منتقل ہو کے جسمانی درد جو ہے یہ جسمانی تکلیف ہے لیکن سبب روحانی ہے. اسی طرح کچھ غیر معمولی علامات نظر آنا، ٹھیک ہے، ان میں خون کے چینٹے گرنا، طے شدہ کپڑوں کو کٹا ہوا پانا، خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے میں کشش ختم ہو جانا. ینگ ہے، جوان ہے، لیکن یہ نارملٹی ہے نا کہ ہسبینڈ کو وائف کی ضرورت ہی نہ رہے. پھر اسی طرح آپس میں بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا ہو جانا، ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو جانا، خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے کی شکل بدصورت دکھائی دینا. تیسری بات، مال سے متعلق کچھ علامتیں. مال میں برکت نہ ہونا، اچانک نقصان ہونا، جسے نظر لگی ہوئی ہو وہ کام سے نفرت کرتا ہے، باوجود قدرت ہونے کے رزق تلاش کرنے سے روگردانی کرتا ہے، یہ کوشش ہی نہیں کرتا. لوگوں پر تہمت لگانا کہ لوگ مجھے گھورتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے میں ناکام ہوں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم انشاءاللہ نظر بد اور حاسد کے شر سے بچنے کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر بہت ہی مہربان ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اور اس کے لیے اس نے ہمارے لیے ایک بہترین دین بھیجا، اور صرف کتابی شکل میں نہیں بلکہ عملی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، کہ انہوں نے ہر وہ چیز کر کے دکھائی، سکھائی، سمجھائی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں بعض ان حقیقتوں کے بارے میں بتایا اور ان کی اصل حقیقت بتائی جو اس کے بغیر ہم جان ہی نہیں سکتے تھے. اور ان حقائق میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نظر بھی ایک اثر رکھتی ہے، اور پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے. کیا کوئی من گھڑت طریقے اختیار کر لیے جائے یا وہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے؟ کیونکہ اگر ہم وہ طریقے اختیار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیے یا اختیار کرنے کا حکم دیا، تو اس میں ہمارے لیے بھلا ہی بھلا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ وہ موسٹ اوتھینٹک چیزیں ہیں، موسٹ ایکوریٹ چیزیں ہیں، کیونکہ اس کا سورس وحی الہی ہے. اور باقی چیزیں انسانوں کا علم ہے، کہاں انسانوں کی عقل یا تجربات اور مشاہدات، اور کہاں اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی تعلیم. تو اس لیے اس سلسلے میں بھی ہم قرآن و سنت سے ہی رہنمائی حاصل کریں گے. اور پھر دعا کرتے وقت یاد رکھیے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائے استفتاح جو صبح و تہجد کے وقت آپ پڑھا کرتے تھے بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں بہت ہی عمدہ انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. الفاظ ہیں کچھ یوں: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق. اے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے. ہم تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے. آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر بادشاہت صرف تیرے ہی لیے ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو آسمان و زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، انبیاء حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت کا ہونا برحق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود شریف کا پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس لیے
جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اس کو پکاریں، اور خصوصاً زندگی میں پیش آنے والی ان مشکلات کو جن کا سبب معلوم ہو، اور ان مشکلات میں بھی جن کا ہمیں سبب معلوم نہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد لیں۔ جہاں تک نظر بد کی حقیقت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا العین حق، کہ نظر لگنا برحق ہے، یعنی انسانی نظر کے اندر ایسی ریز ہوتی ہیں، ایسی تاثیر ہوتی ہے جو دوسرے کے اوپر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے خیر رکھ دے، جس چیز میں چاہے تکلیف کا عنصر رکھ دے، اور اس کے ہر فیصلے میں خیر و بھلائی ہی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر میں سب جا رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر ان کو تلقین کی تھی کہ تم ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ سارے نوجوان اکٹھے جب مل کر داخل ہوں گے تو دیکھنے والوں کی نظر کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ ترکیب ہی بتا سکتا ہوں، لیکن میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا، یعنی اگر پھر بھی اللہ کا حکم تم پر نافذ ہونا ہوا، کوئی نقصان پہنچنا ہوا، تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اسی پر لازم ہے کہ سب بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں جو حضرت ابو ذر سے مروی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی بہت سے ذہنی امراض یا نفسیاتی امراض یا ڈپریشن کی وجہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے۔ نظر بد کے بعض اوقات فزیکل اثرات بھی ہوتے ہیں، یعنی جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے، چہرے کا رنگ خراب ہو چکا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اس سے نظر بد لگ گئی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر بد جسمانی بیماریوں یا جسمانی حالت میں تغییر کا سبب بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔ یعنی بعض اوقات بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک دم ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اچانک وہ ایسی چیز سے جا ٹکراتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب بھی انسان کسی چیز کو دیکھے جس پر دل خوش ہونے لگے تو فوراً ماشاء اللہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، تو پھر نظر کے برے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور چپ ہی نہیں ہوتے، تو اس میں بھی نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے، یعنی اس پر ایسے اذکار پڑھے جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے۔ پھر اسی طرح بچوں کا کمزور ہونا، ان کی صحت درست نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا، کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، یعنی ان کی صحت اچھی نہیں ہے، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے، یعنی کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، بلکہ انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں دم کرو۔ انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی ان کلمات کے ساتھ دم کرو۔ وہ کلمات انشاءاللہ آگے بتائے جائیں گے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے یا انسان شدید بیمار ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ایک موقع پر جب ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور یہ دعا پڑھی،
اللہم اذھب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے۔ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے، یعنی کوئی چیز اٹریکٹ کرے، تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی صحیح حدیث ہے، اور جن کو نظر لگی تھی وہ حضرت سہل تھے، اور یہ تفصیلی روایت ہمیں حدیث کی کتاب سے مل جاتی ہے۔ پھر اسی طرح نظر کی وجہ سے بعض اوقات موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے، اچانک پھر کوئی ایسی بیماری آ جاتی کہ انسان کی زندگی کے خاتمے کا ذریعہ بن جاتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی، یعنی اونٹ تڑپنے لگتا ہے تو اس کو نحر کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا گوشت پکا کے کھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے، اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی، یعنی بعض اوقات انسان کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نظر بد سے بچنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے، اور صحیح طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اللہ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، یعنی اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے جو انسان کو اپنی حفاظت دے۔ پھر اسی طرح جس کی نعمت دیکھی جائے اسے ہمیشہ برکت کی دعا دی جائے، مبارک دی جائے، تاکہ وہ شر سے محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دم کرے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، ڈنگ اور نملہ کی بیماری کے لیے دم کی اجازت دی ہے۔ نملہ کی بیماری میں پسلی دانوں سے بھر جاتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کیا جائے۔ پھر اسی طرح بخار، پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کی اجازت دی گئی ہے۔ خصوصی طور پر چھوٹے بچوں کو دم کرتے رہنا چاہیے، اور جتنی بھی مائیں ہیں وہ ان کی تعلیم و تربیت کے حصے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں کو صبح و شام کی دعائیں پڑھ کر یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دم کرتی رہیں، خصوصاً نظر بد کی دعا۔ حضرت اسماء کہتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان پہ دم کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر بد ہوتی، یعنی اتنے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح نظر بد کے علاج میں یہ بات بھی بہت مفید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نظر لگانے والے کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے اس کو غسل کرایا جائے جس کو نظر لگی ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی تو وہ نظر بد ہے۔ جب لوگ تمہیں غسل کرنے کا کہیں تو غسل کر دو، یعنی اس کو برا نہ مانو، کیونکہ یہ ایک چیز ہے ہونے والی۔ اگر کسی کے آنے سے یا اچانک دیکھنے سے یا کسی کی بات سے یا تعریف سے دوسرے شخص کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسے ہی اثرات ہوئے ہیں، اور اگر وہ طلب کرے کہ وضو کر کے پانی دے دو تو دے دینا چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ نظر بد کے اتار کے لیے غیر شرعی کام کرنا یہ درست نہیں، یعنی وہ چیزیں جن کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، جیسے بعض لوگ مرچیں جلاتے ہیں یا بعض لوگ کالے دھاگے پہن لیتے ہیں یا کوئی ایسے نشان لگا لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قاصد کو روانہ فرمایا اور فرمایا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ ڈالا جائے۔ تو مالک نے کہا کہ یہ لوگ قلادے نظر بد سے بچانے کے لیے ڈالتے ہیں، ایسے دھاگے ڈال دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کو کاٹ کے ختم کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح شرکیہ دم نہیں کرنے چاہیے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارا گیا ہو یا ان کا نام لیا گیا ہو۔ اور دعاؤں میں خصوصاً معوذتین بہت مفید ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آخر تک۔
3 بار پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ 2 صورتیں نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح ماشاء اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تم نے یہ کیوں نہ پڑھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ اس شخص کو کہا گیا جس کا باغ جل گیا تھا۔ سورۃ کہف میں اس کی کہانی موجود ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں۔ پھر اسی طرح کچھ دیگر مسنون دعائیں ہیں جن کا پڑھنا نظر کے لیے فائدہ مند ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ پھر اسی طرح ایک اور دم بھی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کیا کرتی تھی، یعنی وہ خود کرتی تھی، اور وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا پڑھتی، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت، اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی۔ اسی طرح حاسد کا حسد بھی نقصان دیتا ہے، جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق اتاری، جس کے آخر میں آتا ہے ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ اور حسد کہتے ہیں کسی انسان کو ملنے والی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، خواہ خود کو حاصل کرنے کا شوق ہو یا نہ ہو، یا تمنا ہو یا نہ ہو، تو اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور یہ ایمان کے منافی صفت ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ دین کو مونڈ دینے والی صفت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ آپ نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے، بھلائی ہوگی ان کی، جب تک کہ وہ حسد نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہ ہو۔ عام طور پر حسد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ساری خیر اور بھلائی صرف اسی کا حق ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے وہ کسی اور کو بھی مل رہی ہے تو اس پر پریشان ہوتا ہے اور اس سے چھیننے کی فکر کرتا ہے۔ اور یہ ان خرابیوں میں سے جو بہت اول دور میں پائی گئی، مثلا ابلیس نے انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حسد کی بنا پر۔ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ حسد کی بنا پر۔ تو اسی طرح کسی بھی انسان کے اندر جب تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، ابلیسی صفات آتی ہیں، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ بس اسی کو ملے، کسی اور کی طرف نہ جائے، یا کسی کو بھی اگر نعمت ملے تو وہ اس پر جالس ہو جاتا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ دنیا کی محبت کا زیادہ ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ بیماری ایسے انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حاسدوں سے نعمت کو چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا تو ان کے سامنے پھر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ
ہر ایک کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے خصوصی طور پر معوذتین کا ورد کرتے رہنا چاہیے، صبح و شام 3 بار پڑھنا چاہیے، نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔